إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا ربیع الاول کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے۔ آج دنیا کے اندر لوگ مختلف انداز سے مختلف طریقے اختیار کر کے اس مہینے کے اندر اپنے نبی کی پیدائش کے دن کو مناتے ہیں، اور وہ طریقے ایجاد کر رکھے ہیں لوگوں نے کہ جن کا اسلام کے اندر نام و نشان تک نہیں ہے، اور شیطان جو انسان کا کھلا دشمن ہے اس نے وہ سبق انسانوں کے دلوں سے نکال دیا، ان کو بھلا دیا
کہ ہمارے نبی کو کس مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا۔ خوشیاں مناتے ہیں سب، لیکن وہ سبق بھول جاتے ہیں جس سبق کے لیے، جس مقصد کے لیے اللہ نے اپنے نبی کو دنیا کے اندر بھیجا تھا۔ ہم اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہیں کہ ہمارے نبی کا دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پہ بیان کیا کہ ہمارے نبی کے آنے سے پہلے دنیا گمراہیوں کے اندر پڑی ہوئی تھی۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یہ دنیا کے لوگ کھلی گمراہی کے اندر مبتلا تھے، اور زمانہ جاہلیت کی گمراہیاں کیا تھیں اس پر بھی ہم تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہیں۔ سب سے بڑی جہالت اور سب سے بڑی گمراہی اور سب سے بڑا گناہ جو دنیا میں پایا جاتا تھا وہ تھا اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، غیر اللہ کی عبادت، ربوبیت میں اللہ کو ماننا، الوہیت میں اللہ کو کمزور ماننا۔ ساری دنیا اللہ نے پیدا کی ہے، لیکن اب وہ اللہ کمزور ہے، دنیا اس نے پیدا کر لی، انسانوں کو اس نے پیدا کر لیا، دیگر مخلوقات کو اس نے پیدا کر لیا، اب اس اللہ سے نظام نہیں چلتا اس دنیا کا۔ اس لیے اللہ کو اپنی بات منوانے کے لیے تمہیں ان بتوں کے سامنے جھکنا پڑے گا، ان درختوں کے سامنے، ان پتھروں کے سامنے، ان کے سامنے جھکو۔ یہ اللہ کے مقرب بندے، تم ان کو بتاؤ، یہ اللہ کو بتا کے تمہارے سارے مسئلے حل کروا دیں گے۔ اس کو بولتے ہیں الوہیت میں شرک، کہ معبود اللہ ہے، عبادت اس کی جائے، کہ جب پیدا اس نے کیا ہے تو پھر عبادت کا حقدار بھی وہ ہے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے اللہ نے ساری دنیا تو بنا لی، لیکن اب اللہ کسی کی سنتا نہیں، اتنے انسان ہیں، کس کس کی اللہ سنے، کس کس کی ضروریات کو پورا کرے۔ یہ دنیا میں سب سے بڑا گناہ تھا اس وقت جو پایا جاتا تھا، شرک جس کو کہا جاتا ہے۔ بتوں کے نام پہ جانور چھوڑے ہوئے ہیں، بتوں کے نام پہ چندے اکٹھے کیے جاتے ہیں، اور بتوں کے نام پہ یہ عقیدہ اور ذہن بنایا جاتا ہے کہ جو جانور بتوں کے لیے چھوڑے گئے ہیں ان کا نہ تم دودھ نکال سکتے ہو، نہ ان پہ سواری کر سکتے ہو۔ یہ خود ساختہ من گھڑت عقیدے انہوں نے اختیار کیے ہوئے تھے۔ یہ مذہبی حالت تھی ان کی، عبادتوں کا کوئی پتہ نہیں۔ اب نماز اللہ کا الحاکمین نے ہر شریعت کے اندر نماز کو اللہ نے فرض کیا ہے۔ آپ قرآن پڑھ کے دیکھ لیں، چاہے موسیٰ علیہ السلام ہے، چاہے عیسیٰ علیہ السلام ہے، ادریس علیہ السلام ہے، ابراہیم علیہ السلام ہے، اللہ نے 25 انبیاء کا جو قرآن میں تذکرہ کیا، اللہ کا الحاکمین نے یہ بھی بتایا کہ یہ سب لوگ نماز پڑھنے والے تھے، لیکن ان عربوں کو نماز کا بھی پتہ نہیں تھا۔ حج عمرہ کرتے تھے، اس میں تلبیہ پڑھتے تھے، اور تلبیہ کے اندر بھی اپنی طرف سے اضافہ کر لیتے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ اب تلبیہ کے اندر یہ لفظ ہے کہ اللہ میں حاضر اور اللہ میں یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ اب یہ مشرک جب یہ لفظ بولتے آگے اضافہ کرتے، کہتے الا شریکن، سوائے ایک شریک کے، ہوا لک تملکہ، اس کو تو نے مالک بنایا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کوئی شریک نہیں ہے، لیکن ایک شریک ہے اور اس کو تو نے ہی چنا ہے، تو نے ہی اس کو اختیارات دیے ہیں۔ یعنی عبادات میں بھی شرک کو اختیار کیے ہوئے تھے۔ یہ ان کی مذہبی حالت ہے کہ کوئی عبادت کا پتہ نہیں،
عبادتوں میں توحید نہیں، اللہ کے سامنے جھکنا نہیں، عاجزی نہیں، یہ چیزیں عبادات والی ان کے اندر پائی ہی نہیں جاتی تھی الا ماشاء اللہ۔ اور جو الا ماشاء اللہ تھے وہ بھی شرک کے ساتھ عبادت کرتے تھے۔ اور معاشرتی حالت کیا تھی کہ معاشرہ سارے کا سارا بگڑا ہوا، معاشرتی حالت، اخلاقی حالت، اخلاق بگڑے ہوئے، چوریاں، ڈاکے، زنا، یتیموں کے مالوں کے اوپر قبضہ، ناجائز قبضے، لڑائیاں، صدیوں تک ان کی لڑائیاں چلا کرتی تھی، صدیوں تک آگے ان کی نسلیں آ کے وہ جنگیں لڑا کرتی تھی۔ یہ وہ زمانہ ہے جس کو اللہ نے گمراہی کا زمانہ کہا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ نبی کے آنے سے پہلے اس زمانے کی یہ کیفیت ہے۔ اور زنا اور بدکاری عروج کو پہنچا ہوا، شرابیں پی جاتی تھیں، گانے سنے جاتے تھے، اور طرح طرح کے عشقیہ اشعار پڑھ پڑھ کے سنائے جاتے تھے، اور نوجوانوں کو بھی گندا کیا جاتا تھا۔ یہ وہ زمین ہے جس کو حرم کہا گیا، جہاں پہ اللہ کا گھر ہے، جس کو ابراہیم اور اسماعیل نے تعمیر کیا ہے۔ اس پاک زمین کے اوپر ان جاہلوں کی یہ حالتیں، اخلاقیات کے حوالے سے، معاشرتی حوالے سے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضرت عائشہ کہتی ہیں 4 قسم کے نکاح ہوتے تھے اسلام سے پہلے، 4 قسم کے نکاح۔ اور اگر آپ ان کی تفصیل کو ذرا سنیں، میں اشارتاً آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ حیران ہوں گے کہ اس قدر گند تھا اس زمانے کے اندر۔ فرمایا ان میں سے پہلا نکاح تو وہی تھا جو آج اسلام کے اندر بھی رائج ہے، کہ ایک شخص کسی دوسری شخص سے اس کی بیٹی کا یا اس کی بہن کا نکاح حق مہر دے کے اس کو اپنے نکاح میں لے لیتا۔ ایک نکاح یہ تھا، یہ پہلا نکاح ہے جو زمانہ جاہلیت میں بھی تھا۔ اور دوسرا نکاح کہ خاوند خود اپنی بیوی کو کسی آدمی کے پاس بھیجتا کہ جا اس کے ساتھ جا کے بدکاری کر، اس کا بچہ پیدا کر، اور ایسا وہ اس لیے کرتے تھے تاکہ بچہ خوبصورت پیدا ہو۔ خاوند کی مرضی ہوتی، وہ اپنی مرضی سے جس آدمی کی طرف چاہتا اس کو بھیج دیتا کہ جا جا کے بدکاری کر اور اس کا بچہ پیدا کر۔ اس کو نکاح استبداء کہا جاتا ہے، اور ہندوستان کے اندر آج بھی ہوتا ہے، اس کو نیوگ کہا جاتا ہے۔ نیوگ، گندے ترین لوگ دنیا کے مشرک ہندو، ان کے اندر یہ نکاح رائج ہے آج بھی۔ اور تیسری نکاح کی قسم، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، 10 آدمی ایک عورت کے پاس جاتے، اس کے ساتھ جا کے منہ کالا کرتے، حمل ٹھہر جاتا، کل کو بچہ پیدا ہوتا، وہ عورت پھر ان 10 آدمیوں کو بلاتی اور ان 10 میں سے جس کی طرف اس کا جی چاہتا اشارہ کر کے کہہ دیتی کہ میرے اس بچے کا باپ یہ والا شخص ہے، اس کے ساتھ اس کا نکاح ہو جاتا۔ بدکاری کے نتیجے میں۔ اور چوتھا نکاح ہوتا تھا کہ باقاعدہ ایسے گھر بنے ہوئے تھے کہ جن گھروں کے اندر بدکاریاں ہوتی، اور ان گھروں کے باہر جھنڈے لگے ہوتے تھے، جو جھنڈا نشان ہوتا تھا کہ اس گھر میں عورتیں موجود ہیں، جو مرضی جب مرضی آنا چاہے آ سکتا ہے، آ کے بدکاری کر سکتا ہے۔ اور اس کے نتیجے میں جو بچہ پیدا ہوتا، وہ عورت ان سارے آدمیوں کو بلاتی، کسی کو اجازت نہیں ہوتی تھی کہ وہ انکار کریں، سب آتے تھے، یہ رواج تھا وہاں کا۔ اور ایک قیافہ شناس آتا، کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو اللہ نے بصیرت دی ہوتی ہے، وہ آنکھوں کو، چہروں کو، اعضاء کو دیکھ کے فیصلہ کر دیتے ہیں کہ اس بچے کی تشبیہ فلاں آدمی کے ساتھ ہے۔ وہ قیافہ شناس آ کے کہہ دیتا کہ یہ جو بچہ ہے یہ اس پوری جماعت میں سے اس فلاں آدمی کا ہے۔ یہ 4 قسم کے نکاح تھے۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں جب اسلام آیا، اللہ کا منحاکمین نے پہلے نکاح کو جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، جو آج کل بھی چلتا ہے، اس کو برقرار رکھا،
اور باقی تینوں نکاح جو زنا پہ بدکاری کے اوپر مبتلا تھے، ان سارے نکاحوں کو شریعت نے، اسلام نے حرام قرار دیا۔ یہ ہے وہ گمراہی کا زمانہ کہ جہاں پہ بدکاریوں کے ساتھ نکاح کیے جاتے ہیں، اور 10 آدمی، حتیٰ کہ آدمیوں کی جماعت ایک عورت کے ساتھ بدکاری کر رہی ہے، اور اس کو نکاح کا نام دیا گیا ہے۔ پھر شرابیں پی جانا، یہ عزیز بھائیوں میں موٹا آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ورنہ یہ بڑی تفصیل ہے اس کے اندر۔ جو مین بنیادی ان کے گناہ تھے وہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اور ایک گناہ، اللہ اکبر، بچیوں کو زندہ درگور کرنا۔ کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تو اس کو شرم آتی تھی، وہ گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا، لوگوں کو منہ نہیں دکھاتا تھا کہ لوگ مجھے باتیں کریں گے کہ اس کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ اس کو معاشرے میں شرم دلائی جاتی، عار دلائی جاتی، کمزور تصور کیا جاتا، اس کا مذاق بنایا جاتا کہ اس کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ اور وہ اس عار سے اور شرم سے بچنے کے لیے معصوم بچیوں کو والد اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کیا کرتے تھے، زندہ ان کو زمین میں دفن کرتے تھے۔ اس زمانے کو اللہ کا منحکمین کہتے ہیں لفی ضلال مبین، یہ گمراہی کا زمانہ تھا۔ شرک بھی عام ہے، بدعات بھی عام ہے، بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، ناجائز زمینوں کے اوپر قبضے کیے جا رہے ہیں، زنا، بدکاریاں، فحاشیاں، شرابیں، گانے بجانے، سب کچھ عام تھا۔ اللہ کہتے ہیں کنتم علی شفا حفرۃ من النار، اس دور کے لوگ یہ گمراہیاں کر کر کے جہنم کے گڑھے کے کنارے پہ کھڑے تھے۔ پھر اللہ کی رحمت نے جوش مارا، لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے قرآن میں بیان کیا، کہا لوگوں یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے تمہارے اوپر کہ اللہ نے اپنا نبی تمہارے اندر بھیجا۔ یہ ہے مماثلت ربیع الاول سے کہ ہمارے نبی کو کیوں بھیجا گیا۔ وہ گمراہی کے عقیدے، وہ گمراہی کی عبادات، وہ گمراہی کے معاملات جس نے معاشرے بگاڑے ہوئے تھے، چھوٹے اور بڑے کی تمیز کو ختم کیا ہوا تھا، شرم و حیا ان کے اندر ہے ہی نہیں تھی، اس نظام کو تبدیل کرنے کے لیے اللہ نے محمد الرسول اللہ کو بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آؤ عزیز بھائیو، یہاں پہ میں تھوڑی سی اپنی اصلاح کے لیے بات کروں گا۔ آج اگر ہم اپنے معاشرے میں نظر دوڑائیں، قسم ہے اللہ کی، اس میں من و عن وہی گناہ پائے جاتے ہیں جو 14 صدیاں پہلے زمانہ جاہلیت کے اندر پائے جاتے ہیں۔ شرک دیکھ لو عام ہے، بدکاریاں یہاں پہ عام ہیں، فحاشیاں، عریانیاں، یہ تو آج لوگوں کا مشغلہ بنا ہوا ہے۔ یقین مانے آپ، سود کھائے جا رہے ہیں، لوگوں کی عزتوں کو تار تار کیا جا رہا ہے، غیبتیں، چغلیاں، پورا جسم گناہوں کے اندر مبتلا ہے۔ اسی چیز کو تو تبدیل کرنے کے لیے ہمارے نبی آئے تھے۔ آج بھی اگر لوگ اپنی اصلاح چاہتے ہیں اور دنیا کے اندر اسلام کا بول بالا چاہتے ہیں، ان کو اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، اطاعت، فرما برداری کرنا پڑے گی، گناہ چھوڑنا پڑیں گے، شرک چھوڑنا پڑے گا، بدعات چھوڑنا پڑیں گی، توحید کے اوپر کھڑا ہونا پڑے گا، پھر یہ معاشرے درست ہوں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، اب ہمارے نبی آئے، ہمارے نبی نے کیا کام کیا؟ اللہ نے قرآن میں اس کو بھی بیان کیا، میں بڑا مختصر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا یتلو علیہم آیاتی، وہ جو نبی ہے نا ہمارا، اس نے اس گندے زمانے کی، معاشرے کی اصلاح کی قرآن کی تلاوت کر کے۔ یتلو علیہم آیاتہ، وہ نبی قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن کی آیات پڑھتا ہے، قرآن مجید کی تفسیر کرتا ہے۔ قرآن پڑھ پڑھ کے اس نبی نے ان لوگوں کے دلوں کے زنگ، ان کو دلوں کو پاک کیا ہے اور ان کے اندر توحید کو داخل کیا ہے، قرآن پڑھ پڑھ کے۔ یہ ہمارے نبی کا روشن کردار ہے، اور ہمارے نبی اس لیے آئے ہیں کہ دنیا کو بدل دیا جائے، معاشرے اچھے کر دیے جائیں، لوگوں کو اخلاق سکھائے جائیں، لوگوں کی تربیت کی جائے، ان کی اصلاح کی جائے۔
ان کو اسلام کے اوپر کھڑا کیا جائے. ہمارے نبی اس لیے آئے. اب ہمارے نبی نے قرآن پڑھا، اور آپ یاد رکھیں جہاں پہ قرآن ہوتا ہے، جہاں پہ سنت ہوتی ہے، نبی کی حدیث ہوتی ہے، وہاں پہ بدعات کی کوئی جگہ نہیں ہوتی، وہاں پہ بدعات کی کوئی جگہ نہیں ہوتی. اب ہمارے نبی نے قرآن پڑھ کے لوگوں کی اصلاح کی. اچھا آپ سوچیں، اس دور میں بھی اپنے بڑوں کے کارناموں کو لوگ بڑا ہی یاد کرتے تھے. حتیٰ کہ مینا میں جب بیٹھے ہوتے نا، مینا میں، تو وہاں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرنے کی بجائے اپنے بڑوں کی باتیں یاد کر کر کے لوگوں کو سنایا کرتے تھے. اللہ نے قرآن میں منع کیا، کہا فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. کہا میدان مینا میں بیٹھ کے اب اسلام آ گیا ہے، اب رول چینج ہو گئے ہیں، اب دنیا کا نقشہ بدلنا ہے. مینا میں بیٹھ کے جس طرح اپنے بڑوں کو یاد کرتے ہو نا، اس سے بڑھ کے اللہ کو یاد کیا کرو، اللہ کا ذکر کیا کرو. یعنی وہ لوگ ایسے تھے جو اپنے بڑوں کی باتیں سنا کے فخر کیا کرتے تھے. آج ہمارے اندر بھی کچھ ایسے لوگ ہیں نا، اور میرے دادے نے انج کیتا، ساڈے بڑیاں نے انج کیتا، یہ باتیں سناتے ہیں لوگ. فطرت ہے انسان کی، لیکن انہوں نے اس چیز کو فخر سمجھا ہوا تھا، اور اللہ سے اور رسول اللہ سے بہت دور ہو چکے تھے. تو ہمارے نبی نے اس کے باوجود صحابہ کی جب تربیت کی تو آپ نے ان کو قصے کہانیاں نہیں سنائے. آپ نے ان کو بڑوں کی باتیں، بزرگوں کی باتیں، فلانا ایسا تھا، فلانا ایسا تھا، فلانا بڑا اخلاق والا تھا، آپ نے یہ قول اقوال نہیں سنائے. جو نبی لے کے آئے تھے کتاب اور حدیث، حکمت، کتاب و سنت، قرآن اور حدیث، ہمارے نبی نے یہ دو چیزیں پڑھ پڑھ کے صحابہ کرام کی اصلاح فرمائی. آج ہمارے اندر یہ ماحول چل پڑا ہے، علماء کے اندر بھی جمعہ پڑھانے کھڑے ہوں، درس دینے کھڑے ہوں، قرآن حدیث کم سنائیں گے، اپنی ذہن کی باتیں، اپنی عقل کی باتیں اور اپنی رائے اور بزرگوں کے قول اقوال اور فلانے کی کرامتیں، فلانے کی کرامتیں، یہ سنا سنا کے لوگوں کو گمراہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. لوگوں کو قرآن حدیث کا پتہ ہی نہیں. عبداللہ بن مسعود کہا کرتے تھے رضی اللہ عنہ، کہا لوگوں ایک وقت آئے گا قیامت کے قریب، اللہ اکبر، کہا لوگ فتنوں کے اندر مبتلا ہوں گے، اور اس دور کے اندر جو بچے ہوں گے وہ بڑی جلد جوان ہو جائیں گے، اور جو جوان ہوں گے وہ بڑی جلد بوڑھے ہو جائیں گے. یعنی زمانہ بڑا تیز ہوگا. فرمایا اس دور کے اندر لوگ سنت کو چھوڑ دیں گے، اور بدعات کے اوپر اتنی کثرت کے ساتھ عمل ہوگا کہ لوگ بدعتوں کو سنت سمجھ بیٹھیں گے. اور جب کوئی شخص قرآن و حدیث سے بدعت کا رد کرے گا، وہ بدعت اتنی رچی بسی ہوگی لوگوں کے دل و دماغ کے اندر کہ جب کوئی شخص قرآن پڑھ کے، حدیث پڑھ کے اس بدعت کا رد کرے گا، لوگ کہیں گے اس نے سنت کو بدل دیا ہے. بات سمجھ آئی ہے؟ ہوگی وہ بدعت، لیکن لوگوں کے اندر اتنی رائج ہوگی، اتنی پختہ ہو چکی ہوگی کہ جب کوئی شخص اس بدعت کو ختم کرنے کی بات کرے گا، لوگ یہ نہیں کہیں گے اس نے بدعت کو ختم کیا ہے، لوگ کہیں گے اس نے سنت کو بدل کے رکھ دیا ہے. اور اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا تھا، ان الاسلام بدأ غریبا وسيعود غریبا، کہ ایک وقت آئے گا، فرمایا اسلام کی جب ابتدا ہوئی تو اجنبیت کے ساتھ ہوئی. اجنبی لوگ سمجھتے تھے یہ کون سا دین ہے، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں صحابہ پہ کیوں ظلم کیے گئے، نبی علیہ السلام پہ کیوں ظلم کیے گئے. اس وجہ سے کہ وہ کہتے تھے یہ ہمارے باپ دادا کی باتیں نہیں سناتا، یہ بڑوں کی باتیں نہیں کرتا، یہ کوئی انوکھا ہی دین لے کے آ گیا ہے. اسلام کی ابتدا اجنبیت کے ساتھ. فرمایا ایک وقت آئے گا کہ اسلام پھر اجنبی ہو جائے گا. اور اللہ شاہد ہے آج ہم اس دور سے گزر رہے ہیں. آج لوگوں کو مسئلہ سناؤ نا حیران ہوتے ہو، یار یہ بھی مسئلہ ہے. دین کو اجنبی بنا دیا گیا. لوگ اپنے نبی کی حدیث کو، نبی کی سنت کو جانتے ہی نہیں ہیں. آج اسلام اجنبی ہے. بدعات ان کے اندر ہیں، رسم و رواج ہیں، شادی پہ رسمیں، منگنیوں پہ رسمیں، اور بچہ پیدا ہو گیا پھر رسمیں، سال بعد پھر رسمیں، دکان لے لی تو رسم، بیٹی کی شادی کی
شادی کے بعد وہ رہنے کے لیے چلی گئی، یہ بھی رسم۔ شادی کے بعد وہ اپنے کسی ماموں چاچو خالو سے ملنے کے لیے گئی، اس نے کچھ دے کے نہیں بھیجا تو اس پر منہ بن گیا جی مامے وال گئی سی بیاہ تو بعد پہلی یار تو مامے نے کچھ دے کے نکلیا۔ یہ ساری رسمیں اب ان کا دین کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ہماری کوتاہی اس قدر شدید ہے کہ ہمیں ان رسموں کا تو پتہ ہے، نبی کی سچی اور سچی سنتوں کا علم نہیں۔ لوگ دین چھوڑ کے اپنی عزت سمجھتے ہیں، رسم و رواج کر کے اس کے اندر فخر سمجھتے ہیں۔ دین کے اوپر عمل کرنا اس کو بے عزتی سمجھا جاتا ہے۔ دنیا داری کو اختیار کرنا، فضول خرچیاں کرنا، رسم و رواج کے اوپر چلنا، شیطان کے پیچھے چلنا، لوگ اس کے اندر واللہ فخر محسوس کرتے ہیں۔ یہ ہے وہ دور کہ آج اسلام پھر اجنبی بن چکا ہے۔ ہمارے بڑے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے 45 سال نماز پڑھتے ہو گئے لیکن نماز کا طریقہ ابھی بھی نہیں آتا، بوڑھے ہو چکے ہیں، قرآن کے الفاظ نہیں پڑھ سکتے۔ یہ اجنبیت نہیں تو اور کیا ہے کہ ہمیں اپنے رب کی کتاب کا بھی تعارف نہیں، ہمیں یہی نہیں پتا کہ قرآن مجید کے الفاظ کیسے پڑھنے ہیں ہم نے۔ یہ ہے اسلام کی اجنبیت۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، ہم نے بڑی کوتاہی کی ہے۔ تو ہمارے نبی نے قرآن پڑھ کے سنایا لوگوں کو، قرآن پڑھ کے عقیدے ٹھیک کیے۔ آپ دیکھ لیں مکہ کے مشرک تھے نا، جب اللہ کے نبی نے دعوت کا آغاز کیا، ایک صحابی طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے، حج عمرہ کرنے کے لیے مکہ کے اندر آئے ہیں۔ مکہ کے کافروں نے کہہ دیا او طفیل تو سردار آدمی ہے، دوست قبیلے کا سردار ہے، یہ شاعر بھی تھے، پڑھے لکھے بھی تھے۔ تو کہتا ہے مکہ میں ایک آدمی ہے، اس نے نا نبوت کا دعویٰ کیا ہوا ہے اور وہ آباء و اجداد کے دین کو نہیں مانتا، بیزار ہو گیا اور وہ اللہ کی توحید کے ترانے پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھتا ہے، شاعرانہ کلام پڑھتا ہے، کاہن بن چکا ہے، معاذ اللہ مجنون بن چکا ہے۔ اس لیے طفیل تو نے اس کی باتیں نہیں سنی۔ طفیل کہتے ہیں میں اتنا ڈر گیا، میں نے اپنے کانوں کے اندر روئی ٹھونس لی کہ کہیں اس آدمی کی بات میرے کان میں نہ پڑ جائے، اگر وہ میرے کان میں پڑ گئی تو میں تو آباء و اجداد کا دین چھوڑ بیٹھوں گا۔ کہتے ہیں میں ایک دن گیا حرم میں مطاف میں، اللہ کے نبی وہاں پہ اکیلے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں پہلے تو ڈرتا رہا، پھر میرے دل میں خیال آیا کہ یار تو کہاں شاعر ہے، تو اتنا ہی مرا ہوا ہے کہ تجھے وہ ایک بات کر کے اپنا گرویدہ بنا لے گا۔ کہتا ہے میں نے کانوں کی روئی باہر نکال دی، میں نے کہا میرا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ کہتے ہیں جب میں اللہ کے نبی کے پاس آیا، میں نے آ کے آپ سے بات کی، آپ کو سارا قصہ سنایا کہ جب میں مکہ میں داخل ہوا لوگوں نے مجھے یہ کہا، کانوں میں نے روئی ٹھونس لی، سارا کچھ میں نے نبی علیہ السلام کو بتایا۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے جب میری باتیں سنی نا، آپ نے کہا چل میری بھی کچھ سن لے۔ تو کہتے ہیں اللہ کے نبی نے نا خطبہ پڑھنا شروع کر دیا، ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے تھوڑا سا خطبہ پڑھا، اللہ نے میرے دل کے دروازے کھول دیے، مجھے سمجھ آ گئی کہ شاعر تو میں بھی ہوں اور تمیز کر سکتا ہوں کہ کون سا کلام شاعرانہ ہے اور کون سا کلام ہے جو حقیقت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ کہتے ہیں میں فوراً سمجھ گیا کہ یہ بندہ جو بات کر رہا ہے یہ جھوٹی بات نہیں کر رہا۔ کہتے ہیں میں نے فوراً کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کر لیا۔ یہ ہے وہ صحابہ جنہوں نے قرآن سن کے اپنے باطل عقائد کو چھوڑ دیا، اور صرف اکیلے نہیں، اللہ اکبر، پورے اپنے قبیلے کو دوست قبیلہ تھا۔ کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی کو کہا اللہ کے نبی میرے قبیلے میں میری بات سنی جاتی ہے کیونکہ میں قبیلے کا سردار ہوں، اللہ کے نبی آپ دعا کر دیں۔ اللہ کے نبی نے دعا کر دی، اللہم اہدی دوسا، اے اللہ دوست قبیلے کو ہدایت عطا فرما۔ کہتے ہیں جا کے میں نے اپنی قوم کو دعوت دی، قرآن پڑھ کے سنایا، میری ساری قوم کے لوگ قرآن کی آواز سن کے اسلام کے اندر داخل ہو۔ قرآن اثر کرتا ہے، اور آپ دیکھیں اللہ نے قرآن میں فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ ذرا اس بات کو سمجھنا، آپ کو بھی اللہ نے بڑے دماغ اور بڑی عقلیں دی ہوئی ہیں، ذرا غور کرنا۔ اللہ کہتے ہیں اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پہ اتارتے وہ پہاڑ ریت بن جاتا، مٹی بن جاتا، اللہ کے ڈر کی وجہ سے۔ ہم انسان ہیں نا، ہم پتھروں سے زیادہ سخت تو نہیں ہیں، لیکن یقین مانیں یہ ہمارے دل آج پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں۔
ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ او اشد قسوہ۔ اللہ نے قرآن میں بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا، کہا انہوں نے گناہ کر کر کے اللہ نے ان کے دلوں کو اتنا سخت کر دیا تھا، وہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ آج ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں، تلاوتیں ہم بھی کرتے ہیں، رمضان میں ہم بھی قرآن ختم کرتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں ہم۔ میں یہ نہیں کہتا آپ نہیں کرتے، ابھی کسی کو غصہ لگ جائے گا، آپ کرتے ہیں سب کچھ، لیکن ہمارے کردار میں، ہمارے عمل میں، ہماری سوچ میں یہ بات کیوں نہیں آتی کہ میں اپنے زندگی کے سارے مسئلے اگر حل کروں گا قرآن و سنت سے لے کے کروں گا، یہ بات، یہ عمل، یہ کریکٹر ہمارے اندر کیوں پیدا نہیں ہوتا؟ تو ہمارے نبی نے قرآن پڑھ کے لوگوں کی اصلاح کی ہے، بزرگوں کے قول اقوال اور پیروں کی کرامتیں اور فلانا یہ کر سکتا ہے، فلانا یہ کر سکتا ہے، آپ نے یہ باتیں صحابہ کو نہیں سنائی۔ قرآن میں اللہ شہادت دیتا ہے یتلو علیہم آیاتہ، اس نبی نے قرآن پڑھ کے لوگوں کے عقیدے ٹھیک کر دیے، لوگوں کے عمل ٹھیک کر دیے۔ آج بھی عزیز بھائیوں ہماری نجات کا راستہ یہی ہے۔ آج بھی جہالتیں ہیں، آج بھی گمراہیاں ہیں، شرک بھی ہیں، بدعات بھی ہیں، اور ہم فحاشی کے اندر بھی کافی حد تک مبتلا ہو چکے ہیں۔ ان سب باتوں کا حل اصلاح، تربیت، اپنے نبی کی حدیث، اپنے نبی کا قرآن، اس کے ساتھ جڑیں گے تو اللہ تعالیٰ سارے معاشرے ٹھیک کر دیں۔ اچھا، یہ بڑا عظیم الشان سبق تھا جو میں نے مختصراً آپ کے سامنے رکھا۔ آج شیطان نے ہمیں اس سبق سے ورگلا دیا۔ اس نے کہا چھوڑو، بس دیکھو جی یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس میں نبی علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے، یہ خوشیوں کا مہینہ ہے، گلیاں سجاؤ، حلوے پکاؤ، کھانے پکاؤ، دیگیں پکاؤ، جھنڈیاں لگاؤ، پہاڑیاں بناؤ، پھر ان کو خود گرا دو، یہ سارے کام کرو۔ کیوں؟ اپنے عشق کا اظہار کرو۔ واللہ یہ لفظ عشق ہے ہی گندا لفظ، یہ بدکاریوں پہ، زنا کے اوپر بولا جاتا ہے۔ وہ شخص جو کسی لڑکی کے ساتھ عشق کے، محبت کے دعوے کرتا ہے اور اس کے پیچھے سوچ اس کی صرف یہ ہوتی ہے کہ میں کسی طرح سے اس کا جسم حاصل کروں، محبت اس کو کوئی نہیں ہوتی، اس گندے عمل کے اوپر لفظ عشق بولا جاتا ہے۔ یہ لفظ عشق ہے ہی گندا لفظ۔ ہمیں یہ شیطان نے پڑھا دیا کہ چھوڑو، تم نے باقی کام، یہ دیکھو، یہ دیکھو کتنا اچھا مہینہ آ گیا، نبی کی پیدائش ہوئی، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا۔ ان بدعات کی طرف ہمیں لگا دیا، اور جو نبی، جو مشن، جو منہج، جو مقصد لے کے آئے تھے، اس سے ہم سب کو غافل کر دیا۔ گلیاں بند کر دو، جلوس نکالو، کیک کاٹو، کوئی بھی کام جس کو اسلام کے اندر نیکی سمجھ کے، اپنے پاس سے بنا کے، اس کے اوپر نیکیوں کے انبار لگا کے اس کو ایجاد کر دیا جائے، جبکہ کتاب و سنت میں اس کا کوئی ثبوت نہ ہو، عزیز بھائیو اس کو بدعت کہتے ہیں۔ اور شیطان نے ہمیں ایسا پاگل بنایا، بڑے آرام سے ہم کہہ دیتے ہیں جی تواڈے گھر پتر دی پیدائش ہوے تے سال بعد کیک کٹتے ہو، برتھ ڈے مناندے ہو، جھنڈیاں لاندے ہو، غبارے لاندے ہو، طرح طرح دے کام کردے ہو، نبی دی پیدائش تے تانوں کوئی خوشی نہیں؟ ہم کہتے ہیں نبی سے ہی پوچھ لو۔ نبی کے جانثار صحابہ جو 1.5 لاکھ کے قریب تھے، 110 ہجری تک آخری صحابی ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ عنہ، 110 ہجری کے اندر، 10 ہجری میں نبی علیہ السلام کی وفات ہے، 110 ہجری میں 1 صدی کا دور صحابہ کا، آخری صحابی کی وفات ہے۔ اس پوری صدی کے اندر کسی صحابی سے دکھا دو کہ صحابی نے اس انداز سے ربیع الاول کے مہینے میں کوئی جشن منایا ہو، کوئی میلاد منایا ہو۔ خلفائے راشدین سے دکھا دو، عشرہ مبشرہ سے دکھا دو، حتیٰ کہ 4 امام ابو حنیفہ، امام مالک، احمد بن حنبل، شافعی رحمہم اللہ، کسی ایک امام سے دکھا دو کہ اس نے نبی علیہ السلام کا اس طرح میلاد منایا ہو۔ میرے بھائیوں غصہ نہیں کرنا، بات کو سمجھنا ہے، دلیل کے ساتھ بات کرنی ہے، اختلاف کا شکار نہیں ہونا، تفرقے کے اندر نہیں پڑنا، یہ نہیں سمجھنا کہ یہ کیسی باتیں ہو رہی ہیں۔ میں آپ کے سامنے وہ حقیقت رکھ رہا ہوں کہ اللہ کا الحاکمین کی چاہت یہ ہے ہم اس حقیقت کے اوپر کھڑے ہوں، اور اس کے مقابلے میں شیطان کی چاہت یہ ہے کہ بندہ سنت کی طرف نہ جائے، بدعت کی طرف جائے۔
سفیان ثوری رحمہ اللہ، ان کا ایک قول ہے، کہتا لوگوں یاد رکھو، نافرمانی کرنے والا، کبیرہ گناہ کرنے والا بندہ، اس کی توبہ قبول کر لی جاتی ہے، لیکن بدعتی بندے کی توبہ قبول نہیں کی جاتی، کیونکہ بدعتی توبہ کرتا ہی نہیں، وہ تو جو کام کر رہا ہے اس کو نیکی سمجھ کے کر رہا ہے۔ کیا خیال ہے آج جتنے لوگ اس کام کے اندر ملوث ہیں وہ اس کو گناہ نہیں سمجھتے، نیکی سمجھتے ہیں، اور یہی شیطان کی چال ہے۔ تلبیس ابلیس ایک کتاب ہے بہت بڑی، اس کے اندر ابلیس کی جتنی سازشیں ہیں نا سب کو بے نقاب کیا گیا۔ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ شیطان ابلیس ایک دن سر نیچے پھینک کے بیٹھا ہوا، آنسو بہا رہا ہے، پریشانی کی حالت میں ہے۔ شیطانوں نے پوچھا کیا ہوا ہے؟ کہتا ہے ابن آدم سے کوئی گناہ کرواتا ہوں، یہ توبہ کر لیتا ہے، اس کا گناہ معاف ہو جاتا ہے، یہ اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، میرے سر میں خاک ڈال دیتا ہے۔ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ان کو کسی ایسے کام کی طرف لگاؤں کہ جس کے بعد یہ توبہ نہ کریں، اور شیطان نے بدعت کا راستہ کھولا کہ بدعت جو بندہ کرے گا وہ نیکی سمجھ کے کرے گا، تو جو نیکی سمجھ رہا ہے وہ توبہ کیوں کرے؟ دنیا میں سب سے بڑی کامیاب جو سازش ہے ابلیس لعنتی کی وہ یہ ہے کہ اس نے آج انسانوں کو بدعات کی طرف لگا دیا ہے۔ اور بدعت کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ کہ معاذ اللہ، اللہ کے نبی نے ہم تک دین پہنچایا ہی نہیں۔ بدعت کرنے والا شخص بدعتی اپنے نبی کے اوپر بہت بڑا بہتان باندھتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں شہادت دی ہے کہ نبی ہم نے اس دین کو مکمل کر دیا ہے، یہ دین مکمل ہے۔ اگر یہ دین مکمل ہے اور اس دین کے اندر یہ جشن موجود ہے تو پھر صحابہ نے کیوں نہیں کیا؟ تابعین، تبع تابعین، خیر القرون، تین طرح کے زمانے جن کو اللہ کے نبی نے بہترین زمانے قرار دیا، ان کے اندر یہ چیز موجود ہی نہیں۔ تو جو بندہ یہ عقیدہ رکھے یہ چیزیں ہیں، امام مالک کہتے ہیں گویا کہ اس نے یہ گمان کیا ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت پہنچانے میں خیانت سے کام لیا ہے۔ بدعتی شخص بڑا خطرناک ہے، وہ نبی کے اوپر بہتان باندھ رہا ہے کہ معاذ اللہ ہمارا نبی خائن تھا، اس نے دین نہیں پہنچایا صحیح طریقے سے۔ بدعات سے اپنے آپ کو بچاؤ، ان چیزوں سے بچ جاؤ، چھوڑ دو جن کا اسلام کے اندر تصور ہی نہیں، اور اس سبق کی طرف آؤ جو سبق اللہ کا الحاکمین نے اپنے نبی کو بھیج کے قیامت تک آنے والے لوگوں کے دلوں کے اندر تازہ کیا کہ لوگوں یہ سوچو ہمارا نبی کس مقصد کے لیے آیا، کیا لے کے آیا، اور وہی آیات پڑھ کے، وہی حدیثیں پڑھ کے اپنے لوگوں کی اصلاح کرو، پھر ان کی اصلاح ہوگی۔ قرآن ان کو پڑھاؤ، حدیث ان کو پڑھاؤ۔ ہمارے اندر بہت بڑی کمزوری ہے، ہم قرآن نہیں پڑھتے۔ صحابہ تھے نا، صحابہ وہ عرب لوگ تھے، عربی تھے، قرآن بھی عربی میں ہے، ان کے لیے قرآن کی تفسیر کرنا، قرآن کی وضاحت کرنا ان کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں تھا، اور نہ ہی صحابہ کے لیے چیزوں کو سمجھنا مشکل تھا، کیونکہ وہ عرب زبان میں تھے اور قرآن مجید بھی عربی زبان میں تھا۔ اس کے باوجود کئی ایسی باتیں ہیں کہ جن کو عربی ہونے کے باوجود نبی علیہ السلام صحابہ کو سمجھاتے تو ان کو سمجھ آتی تھی۔ مثال کے طور پہ اللہ نے آیت اتاری الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور انہوں نے ایمان کے ساتھ ظلم نہیں کیا، اولئک لہم الامن، یہ لوگ امن میں ہوں گے۔ اب صحابہ عربی کو جانتے تھے لیکن ظلم کے معنی کو نہیں سمجھ سکے۔ کہتا ہے اللہ کے نبی ظلم تو ہم سب نے کیا ہوا ہے، ہم تو ظلم کرتے رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بھی ظلم ہو جاتا ہے، اس کا مطلب ہے ہماری بخشش کوئی نہیں، معافی کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی نے ان کو سمجھایا، کہا یہاں ظلم سے مراد شرک ہے، عام ظلم نہیں ہے۔ یعنی صحابہ عربی دان ہونے کے باوجود عربی کے ہی کئی معانی کو نہیں سمجھ پائے جب تک ان معانی کو محمد رسول اللہ نے واضح نہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہمیں تو عربی آتی کوئی نہیں، ہمیں عربی نہیں آتی، ہمارے لیے یہ لازم ہے بلکہ فرض ہے ہمارے اوپر کہ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ پڑھیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے ہمارا رب ہم سے کیا کہہ رہا ہے، کس انداز سے ہمارے ساتھ مخاطب ہے۔ یہ بہت بڑی وجہ ہے
یقین مانے بڑی بڑی حسن قرات کانفرنسیں ہوتی ہیں، ہم نے خود دیکھا ہے قاری صاحب زور لا کے جہنم دی آیتاں پڑھتے پے نے تو لوگ کی سبحان اللہ کہتے ہیں، وہ عذاب کی آیتیں سنا رہا ہے، وہ وعیدیں پڑھ پڑھ کے سنا رہا ہے، اور لوگ سبحان اللہ۔ اب لوگ کیا دیں لے کے جاتے ہیں فلانے قاری دا سانس بڑا لمبا ہے، فلانے قاری دی بات۔ میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جب قاری سانس ڈالنے لگتا ہے وہ گھڑیاں دا ٹائم نوٹ کر دیں کنے سیکنڈ دا سانس آئے گا، اور ہم سمجھتے ہیں جی ہاں سال بعد عالمی کانفرنس کروائی ہے قرآن مجید کی، کٹا سوا کروائی ہے، ککھ اثر نہیں ہوتا ہوتا۔ دین کو پڑھو، قرآن مجید کی تفسیر کو دیکھو۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ، ان لوگوں کو کیا ہے کہ قرآن مجید کے اوپر غور و فکر نہیں کرتے۔ ام عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا، کیا ان کے دلوں کے اوپر تالے لگے ہوئے؟ جس دن اس امت نے یقین مانے عزیز بھائیوں قرآن مجید کو تفسیر سے پڑھنا شروع کر دیا، قسم ہے اللہ کی سارے لوگوں کی اصلاح ہوتی۔ جس دن لوگوں نے قرآن مجید کے مفہوم کو سمجھ لیا بدعات کا کلا کما ہو جائے گا۔ جس دن لوگوں نے قرآن مجید کی گہرائی کو سمجھ لیا، پرکھ لیا، عمل کر لیا اس کے اوپر، نبی کی حدیث کو سمجھ لیا، اللہ کی قسم ہے جتنے شرکیہ معاملات ہیں، بدعتی معاملات ہیں، اتباع سنت کی خلاف ورزی ہے، یہ سارے معاملے ختم ہو جائیں گے، لوگ ایک جان بن کے اللہ کے عبادت گزار بن جائیں۔ یہ حقیقت ہے عزیز بھائی۔ اپنے اندر یہ صلاحیتیں اللہ نے ہمیں صلاحیتیں دی ہوئی ہیں، ہم کوئی کند ذہن نہیں ہے، کوئی بے عقل نہیں ہے۔ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو ہر بندے کو سمجھ آتی ہے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور لوگوں ہم نے اس قرآن کو بڑا آسان بنایا، کیا کوئی غور و فکر کرنے والا ہے؟ اپنی مسجدوں کو آباد کرو، اپنے گھروں کو آباد کرو، صبح خالی دکان پہ جب جاتے ہو اور جاتی قرآن مجید کی تلاوت لگا لیتے ہو، قرآن مجید ترجمے کے ساتھ لگایا کرو، یہ بھی مل جاتا ہے انٹرنیٹ سے۔ اور بڑے بڑے لوگ، اس کی بھی بڑی مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں، یہ اخباریں ہوتی ہیں نا، اخبار کے اوپر، ہر اخبار کے اوپر قرآن مجید کا ترجمہ لکھا ہوا آتا ہے۔ میں آپ کو 20 ایسے لوگ گنوا سکتا ہوں جو اخبار کے اوپر سے قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ کر انہوں نے اپنے عقیدے ٹھیک کر لیے۔ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھے، تفسیر کے ساتھ پڑھے، اور یہ حدیث قرآن مجید کی تشریح ہے لِتُبَيِّنَ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے یہ حکمت و حدیث اس لیے اتاری ہے اے محمد جو آپ پہ نازل کیا گیا ہے اس کی وضاحت اس حدیث کے اندر ہے۔ اللہ نے قرآن میں 700 دفعہ نماز کا تذکرہ کیا ہے، لیکن نماز کا طریقہ نہیں بتایا، زکوٰۃ کا تذکرہ طریقہ نہیں ہے، حج کا حکم ہے، چند طریقے حج کے تفصیل حدیث میں، رمضان کے روزے تفصیل حدیث میں۔ جس طرح قرآن کو پڑھتے ہیں اسی طرح ہم حدیث کو بھی پڑھا کریں۔ اور جس دن یہ کام ہو گیا، یہ بدعات، یہ فرقہ واریت، یہ آپس کا انتشار اور لڑائیاں اور دھڑے اور پارٹیاں مذہبی ہوں، سیاسی ہوں اور کسی بھی انداز سے ہوں، یہ سب کچھ ختم ہو جائیں گی، کیونکہ قرآن میں رب کہتا ہے کہ میں نے ان لوگوں کو ایک امت بنایا ہے، ایک امت۔ یہ قرآن مجید میں اللہ نے کئی مقامات پہ فرمایا ہم نے ان لوگوں کو ایک امت بنایا ہے۔ امت تب بنتی ہے جب وہ قرآن پڑھتی ہے، حدیث پڑھتی ہے۔ جب لوگ قرآن و سنت کو چھوڑ کے بابوں کی، پیروں کی، ولیوں کی کرامتیں سنتے رہتے ہیں، مولویوں کی رائے سنتے رہتے ہیں، موٹیویشنل سپیکروں کو سنتے رہتے ہیں، ان کی عقلوں کو اپنے لیے حرف آخر سمجھتے ہیں، پھر بدعات آتی ہیں، بربادیاں آتی ہیں، تباہیاں آتی ہیں۔ اس لیے قرآن کے ساتھ جڑیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو 10 آیتیں پڑھتا ہے نا رات کو قیام کرتا ہے، قیام کی حالت میں تہجد میں صرف قرآن مجید کی 10 آیتیں پڑھتا ہے، لم یکتب من الغافلین، اللہ تعالیٰ اس کو غافلین کے اندر شمار نہیں کرے گا۔ کتنا بڑا انعام ہے اللہ کی طرف سے۔ تو عزیز بھائیو، اس مہینے میں یہ جو نبی جو لے کے آیا ہے، جس مشن کے لیے آیا ہے، اس کو سمجھیں، شیطان کے پیچھے نہ چلیں، بدعات کے پیچھے نہ چلیں، ان کا کوئی تصور نہیں ہے اسلام کے اندر، یہ جہالتیں ہیں، بربادی ہے، جہنم کا راستہ ہے، اور بدعتی بندہ جب تک توبہ نہیں کرتا اس کی کوئی معافی نہیں ہے۔
جب تک بدعت کو نہیں چھوڑتا. یہ حدیث ہے اللہ کے نبی کی. فرمایا ان اللہ حجب التوبۃ عن کل صاحب بدعۃ. اللہ کا الحاکمین ہر بدعتی شخص کی توبہ کو قبول نہیں کرتا حتی یدع بدعتہ، جب تک وہ اپنی بدعت کو نہیں چھوڑتا. جب اس کو پتا چلے گا یہ کام بدعت میں کر رہا ہوں پھر ہی وہ توبہ کرے گا نا. بدعت کو چھوڑے پھر توبہ کرے. اگر بدعت کو نہیں چھوڑتا توبہ میں توبہ کرتا جا رہا ہے، بدعت اس کی ساری توبہ کو ضائع کر کے رکھ دیتی ہے. اور پھر لوگ کہتے ہیں جی کچھ بدعتیں اچھی بھی ہوتی ہیں، کچھ بدعتیں اچھی بھی ہوتی ہیں. اللہ اکبر، جس کو بدعت حسنہ کہتے ہیں لوگ. آخری حدیث سنا کے بات ختم کرتا ہوں. ارباق بن ساریہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں اللہ کے نبی نے ایک دن نماز پڑھائی. نماز کے بعد آپ ممبر پہ بیٹھ گئے. آپ نے اتنی جاندار شاندار نصیحت فرمائی کہ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ گویا کہ یہ آج آخری نصیحت ہے، بس اس کے بعد کبھی آپ ہم سے کلام نہیں کریں گے. اور ایسی جاندار اور بلیغ انداز میں آپ کی وصیت تھی، نصیحت تھی. کہتے ہیں ذرفت منها العیون ووجلت منها القلوب، کہ اس نصیحت کو سن کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، دل لرز کے رہ گئے. اور ان نصیحتوں میں آپ نے ایک نصیحت کی. فرمایا میرے صحابہ وَإِيَّاكُمْ مُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اے میرے صحابہ دین کے اندر نئے نئے کام ایجاد کرنے سے بچنا. فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، حدیث کا لفظ ہے بخاری کے. اللہ کے نبی نے لفظ کل کے ساتھ، کہ جس لفظ کا اطلاق جمیع افراد کے اوپر ہوتا ہے، ساری انواع کے اوپر ہوتا ہے، کُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، کہ ہر قسم کی بدعت وہ گمراہی ہے. وَإِن رَآهَا حَسَنَةً، چاہے لوگ اس کو اچھی بدعت ہی کیوں نہ کریں. ہر بدعت سے اپنے آپ کو بچانا ہے. تو عزیز بھائیو، یہ سبق ہے اس مہینے کا. ہم یہ سمجھیں ہمارے نبی کس لیے آئے اور ہمارے اندر کیا کوتاہیاں ہیں. پھر نبی جو لے کے آیا ہے اس طریقے کو پڑھ کے اس پر عمل کر کے اپنی ذات کی اصلاح کریں. یہ کام ہے کرنے والا. کام نہیں کرنا، نتیجہ حاصل نہیں کرنا، عمل نہیں کرنا اور محبت کے دعوے کرنے ہیں تو یہ بربادی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میری امت کے لوگ یہودیوں عیسائیوں کے پیچھے چل پڑیں گے. آج دیکھ لو، یہودی موسیٰ علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن تورات کوئی نہیں ان کے پاس. عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ محبتوں کے دعوے دار ہیں لیکن ان کے پاس انجیل کوئی نہیں. اور آج مسلمانوں کا بھی یہ حال ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان تو کہلواتے ہیں لیکن نہ قرآن سے تعلق ہے نہ نبی کی حدیث سے تعلق ہے. تو فرمایا یہ پہلی امتوں کے پیچھے چلیں گے، ان جیسے بن جائیں گے، دعوے کریں گے، عمل ان کے کردار میں، ان کی ذات کے اندر عمل نام کی کوئی چیز نہیں ہو. اور نبی کے طریقے سے محبت کرنا یہ اصل محبت ہے. نام محمد سن کے انگوٹھے چومنا، آنکھوں کو لگانا، یہ سب کچھ حرام ہے، ناجائز ہے، بدعات ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے محبت کرنا یہ حقیقی محبت ہے، کیونکہ اس محبت کا اقرار خود محمد الرسول اللہ نے کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میرے طریقے سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی ہے. جو دعوے بڑے کرتا ہو لیکن میری ایک بات نہ مانتا ہو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی محبت نہیں. اور جس نے طریقے سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. فرمایا وَكَانَ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ، میرے طریقے سے محبت کرنے والا حقیقی محبوب ہے اور وہ جنت کے اندر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے میں اصل اس سبق کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بدعات و خرافات سے ہمیں ہمیشہ کے لیے محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.